بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ صبح فجر کا وقت تھا، میں اپنے بستر سے اٹھا۔ اگرچہ مجھے بہت سردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن سردی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اسی توکل کی وجہ سے بہت بچپن میں بھی میں کمال ضبط کا مالک تھا۔ صبح سویرے اٹھنا میری عادت تھی اور میں وقت سے پہلے بیدار ہو جاتا۔ رات کے 9 بجے کے بعد سونا میرے معمولات میں شامل نہیں تھا، اسی لیے آج بھی میں فجر سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، فجر کے وقت کافی اندھیرا ہوتا، مجھے وضو کرنے کے لیے پانی باہر سے لانا پڑتا۔ وضو وغیرہ کرنے کے بعد ہی میں مسجد جایا کرتا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ جب میں گھر سے وضو کر کے جا سکتا ہوں تو مسجد میں جا کر خواہ پانی ضائع کروں، کیونکہ وہاں پر لائے جانے والا پانی مدرسے کے طلبہ استعمال کرتے تھے اور بھرتے بھی وہی تھے۔ خیر، میں پانی لینے کی غرض سے اٹھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جیسے میرے بدن کو چیر رہی تھی۔ ہانپتا کانپتا میں ڈرم تک پہنچا تو مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہنس رہا ہو۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور ڈرم سے پانی نکالنے لگا۔ اتنے میں مجھے چھت سے واقعی کسی کے بات کرنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے ایک سایہ سا ادھر کو جاتا محسوس ہوا۔ اب کی بار یہ میرا وہم نہیں تھا، مگر میں خود کے ذہن پر خوف حاوی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے وضو کرنا شروع کر دیا، اپنا دھیان بٹانے لگا۔ مگر ذرا دیر گزری ہوگی کہ چھت سے دوبارہ آواز آئی۔ میں بچہ تھا، کب تک ضبط کرتا۔ میں نے لوٹا وہیں رکھا اور اندر کمرے میں آ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ میں صبح کی روشنی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا کہ جب تھوڑا اندھیرا کم ہو جائے تو ہی باہر جاؤں گا، کیونکہ شاید میں وقت سے کچھ پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ خیر، ہلکا ہلکا اندھیرا کم ہوا تو میں دوبارہ کمرے سے نکلا۔ چھت کی طرف غور سے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ اب میں دوبارہ وضو بنانے لگا۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، جلدی جلدی مسجد کی جانب بھاگا۔ وہاں جا کر میری عادت تھی کہ میں مسجد کی صفائی بھی کرتا، اس کے بدلے قاری صاحب مجھے قرآن پاک پڑھاتے اور مجھ سے ہدیہ بھی نہ لیتے۔ میرا مقام بھی باقی طلباء میں تھوڑا ممتاز تھا، اور یہ بات مجھے کسی سعادت سے کم نہیں لگتی تھی۔ مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ میں مسجد کا خادم ہوں۔ کافی دیر کے بعد جب جماعت شروع ہو گئی تو میں نے نوٹ کیا کہ آج امام صاحب مسجد میں نہیں ہیں، بلکہ نماز کوئی اور پڑھا رہا ہے۔ میں تو اپنے خوف کے زیر اثر شاید اس بات کو دیکھ نہیں پایا تھا، مگر باقی طلباء کے چہرے پر عجیب سی مایوسی تھی۔ شاید سبھی امام صاحب کے تبدیل ہونے پر دکھی تھے، اور میرے لیے تو سب سے زیادہ فکر کی بات تھی، کیونکہ مولوی صاحب مجھ سے ہدیہ نہیں لیتے تھے اور مجھے مفت ہی پڑھا دیا کرتے تھے۔ خدا جانے نئے مفتی صاحب کیسے ہوں، یہ سوچ سوچ کر مجھے فکر ہو رہی تھی۔ ابھی تو میں نے آدھا قرآن پاک پڑھا تھا، جبکہ باقی کا رہتا تھا، اور تفسیر تو میں نے ابھی دیکھی تک نہیں تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ پرانے امام صاحب کہاں گئے۔ اس نے بتایا کہ کل رات کو ہی وہ اپنے آبائی گاؤں گئے تھے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر مجھ پر غم کا پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ خیر، کسی نے مجھے توجہ نہیں دی۔ ایک تو میں یتیم تھا، اوپر سے مسکین، اور پھر میں ہدیہ بھی نہیں عطا کرتا تھا، اسی وجہ سے کوئی مجھ میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا، حالانکہ زیادہ تر لڑکے خود بھی غریب گھرانوں سے تھے۔ مگر شاید کہ میری شخصیت میں کوئی کمی ہوگی جو آج تک کسی نے مجھ سے سلام دعا نہیں رکھی۔ میں نے اب سوچا کہ اگلے امام صاحب کا طریقہ کار نہ جانے کیا ہوگا، مجھے وہ پڑھنے دیں گے بھی یا نہیں، اور ان کو منانے کے لیے مجھے کیسے کیسے پاپڑ بیلنا پڑیں گے، یہ تو ایک الگ کہانی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں بہت ڈرا ہوا تھا، اور پھر میں نے دیکھا مولوی صاحب کچھ بچوں سے بحث کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب بچے بھی میری طرح غریب گھرانوں کے تھے۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب ہم مزید مسجد میں رہیں اور یہاں کی انتظامیہ پر بوجھ بنیں، حالانکہ ہم لوگ بہت صبر شکر والے تھے۔ مسجد کے کام ہم مفت کر دیا کرتے، کسی قسم کا معاوضہ نہ لیتے، ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہوتے، مگر شاید نصیب میں نہیں تھا، یا پھر امام صاحب بہت ہی تنگ نظر واقع ہوئے تھے، جو انہوں نے اپنے استاد محترم کی بھی لاج نہ رکھی اور نئی نئی روایات نکالنے لگے۔ خیر، انہوں نے مجھے بھی فیصلہ سنا دیا
کہ آئندہ سے میں 20 روپے ہدیہ لے کر آیا کروں، ورنہ یہاں آنے کی زحمت نہ کروں۔ باقی بچوں سمیت میں بھی مایوس ہو کر گھر لوٹ آیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمیشہ فجر کے بعد جب بھی میں امام صاحب کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کی حلاوت بھری آواز میرے کانوں میں رس کھولتی، اور پھر میں 8-9 بجے گھر واپس آتا تھا۔ کھانا وغیرہ بھی وہیں سے کھاتا، کیونکہ میں جس گھر میں رہتا تھا وہاں سے مجھے کھانا ملنا ناممکن کے مترادف تھا۔ میری بھابیاں اور بھائی مجھے نوکر سے بھی کمتر سمجھتے۔ میں اس گھر میں رہ رہا تھا اور میرے گھر والے میرا وجود برداشت کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ اب تو میں کھانا بھی مدرسے میں نہیں کھا سکتا تھا، ورنہ پہلے کم از کم مجھے اپنی روٹی کی فکر نہیں تھی۔ اب گھر میں میری بھابیوں اور بہنوں کے طعنے مجھے سننا پڑ رہے تھے، جو مجھے ایک غلام سے بھی کمتر تصور کرتے۔ تب میں نے سوچ لیا کہ میں کوئی نہ کوئی کام دیکھ لوں گا اور زیادہ تر وقت گھر پر نہیں گزاروں گا، تبھی کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ میری بے عزتی کرے اور مجھے بار بار منحوس ہونے کے طعنے دے۔ دراصل میری پیدائش کے 1 سال بعد ہی میرے ماں باپ حادثے میں گزر گئے تھے۔ اسی وجہ سے میرے بڑے بہن بھائی مجھے منحوس اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے۔ میری عمر صرف 12 سال تھی۔ دنیا کے ظلم سہتے سہتے میں اس حال تک پہنچ گیا تھا کہ کسی سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھتا۔ میں اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح میں نے ارادہ کر لیا کہ آج جلد ہی گھر سے نکلوں گا اور کہیں نہ کہیں اپنا کام ڈھونڈ کر ہی واپس آؤں گا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب کے جانے سے لگ رہا تھا جیسے میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا ہوں۔ صبح کا اندھیرا ابھی شروع ہوا تھا۔ میں اپنے نرم گرم بستر سے نکلا اور ہانپتا کانپتا باہر آ گیا۔ باہر کی فضا میں ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر وضو کرنے واش روم کی طرف چل دیا۔ میں نے جلدی سے ڈرم میں سے پانی نکالا اور منہ ہاتھ دھونے لگا۔ تبھی مجھے چھت پر سے کسی کے قرآن پاک تلاوت کرنے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر میں چونک گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے استاد کی آواز ہو۔ اگرچہ اس وقت سردی بہت تھی، چھت پر جانا مناسب نہیں تھا، مگر نہ جانے کیا کشش تھی کہ جو مجھے چھت کی جانب جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے قدم روکے مگر رک نہیں پایا۔ بتاتا چلوں کہ گاؤں کے گھروں میں چھت مٹی کے ہوتے ہیں اور ان پر سیڑھیاں نہیں جاتیں بلکہ لکڑی کی سیڑھی لگا کر چڑھا جاتا ہے۔ میں بھی چلتا ہوا گھر کے عقب کی جانب گیا۔ وہاں جا کر میں نے اچھی طرح چھت پر جانے کے لیے آس پاس کا جائزہ لیا۔ سیڑھی خستہ حال سی تھی، اس پر چڑھنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے آس پاس سے 2-4 لکڑیاں اکٹھی کیں اور ان کو پرانی والی سیڑھی کے ساتھ رسی کی مدد سے باندھ دیا۔ اب وہ تھوڑی مضبوط لگ رہی تھی۔ میں نے خود کو سہارا دیتے ہوئے ایک قدم سیڑھی پر رکھا تو میرے ذہن میں جو تھوڑا بہت ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر اگلے ہی لمحے میں چھت کے اوپر تھا۔ مجھے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں بیٹھ کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور آس پاس دیکھنے لگا۔ سخت سردی میں بھی مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر پاس والے درخت پر پڑی جہاں پر ایک سفید رنگ کا ہیولا بیٹھا تھا۔ مجھے یہ واضح اپنی آنکھوں میں محسوس ہوا کیونکہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھیں کھلی تھیں اور میں مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ مجھے لگا کوئی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہو، مگر آج تو میرے دل کی مضبوطی کا عالم کیا کہیے، میں بالکل بھی ڈرا نہیں۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اور پھر سیڑھیاں اتر کر واپس نیچے آنے لگا۔ تب مجھے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، برخودار اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو کل یہیں پر آ جانا۔ میں یہ آواز سن کر حیران رہ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، چھت خالی تھا۔ ویسے بھی گاؤں کی گھروں کے چھت ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، مطلب یہ کہ گھر دور دور ہوتے ہیں۔ شہروں کے برعکس گاؤں کی چھتیں ملی ہوئی نہیں ہوتیں۔ خیر میں حیران پریشان سوچتا ہوا نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے نماز ادا کی اور سوچنے لگا کہ دن کا وقت کہاں گزاروں، کیونکہ کل کے لیے تو مجھے روٹی کا بندوبست بھی کرنا تھا اور مجھے کسی سے مانگنے کی عادت تھی نہیں۔ خیر میں نے اپنی بھابھیوں سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ جانتا تھا کہ اگر ایسا کہہ دیا تو ضرور مجھ پر طعنوں کی برسات ہوگی۔ ہاں البتہ میں نے جمعے کا بہانہ بنا کر ناشتہ گھر میں ہی کیا، کیونکہ جمعے کے دن مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی اور جمعے کے دن ہی گھر میں مجھے لاتعداد کام کرنا پڑتے، مگر آج میرے دن کا لاہ عمل کچھ اور تھا۔
خیر بھابھیوں نے مجھے کپڑے دھونے کے لیے دے دیے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر مجھ پر اتنی تھکن حاوی ہو گئی کہ باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تھکن اتارنے کے لیے میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اسی امید پر کہ تھوڑی دیر بعد جاگ جاؤں گا، کھانا کھا کر پھر باہر کسی کام کے لیے نکلوں گا۔ مگر میری نیند شاید بہت پکی تھی یا میں صبح سویرے کا جاگا ہوا تھا۔ پھر کام کی تھکن نے مجھے 4 گھنٹے سے پہلے اٹھنے نہیں دیا۔ آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی سرک گئی۔ یا خدایا، میں نے اپنا سارا دن ضائع کر دیا۔ اب کل کیا کروں گا؟ میرے لیے تو کھانا کھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر میں اٹھا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ نماز کے بعد میں نے دیکھا کچھ مخصوص طلباء قاری صاحب کے پاس بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک وقت تھا کہ یہ جگہ میری ہوا کرتی تھی۔ میں اپنے استاد کا پسندیدہ شاگرد ہوتا تھا، مگر وقت اور حالات نے کیسا پلٹا کھایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کہ تو نے مجھ سے قرآن پڑھنے کی سعادت چھین لی تو مجھے معاف فرما دے، مجھے دوبارہ سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق اور ہمت دے۔ دیر تک یہی دعائیں کرتا رہا۔ گھر آتے ہوئے راستے میں میرا دل بہت پر امید تھا۔ اب نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کوششیں رائگاں نہیں جائیں گی اور میں اللہ کی کتاب کے فیض سے محروم نہ رہوں گا۔ میں گھر پہنچا تو دل میں دعا کی قبولیت کا سرور سا تھا۔ بنا کسی فکر کے میں نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھا تھا۔ عموماً اس طرح مجھے نیند تو نہیں آتی تھی، مگر اس دن نہ جانے کیا بات تھی کہ میں فوراً ہی سو گیا۔ سوتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ مجھے اپنے کمرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے میرے سوتے ہوئے کوئی کمرے میں آ گیا ہو۔ یہ کمرہ تو معمولی سا تھا، یہاں پر مہمانوں کے آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ پھر کون ہے؟ میں سوچنے لگا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں جاگ نہیں رہا بلکہ نیند میں ہوں، اور جو دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت نہیں، ایک خواب ہے۔ خواب میں مجھے اپنے استاد کا دیدار ہوا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھے شفقت سے مجھے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا، ہمت مت ہارنا، اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے نکلی جائز خواہشات کے لیے دعائیں جلد قبول کرتا ہے۔ تم صبر سے کام لینا اور کسی سے شکوہ مت کرنا۔ اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی، دل میں خوشی سی سمائی ہوئی تھی اور جسم میں ایک نئی توانائی بھری تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے وضو بنایا، تہجد کا وقت تھا، اس لیے جائے نماز لے کر اندر کمرے میں آ گیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعا کی کہ وہ میرے اس مسئلے کو حل کر دے، کیونکہ میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا تھا اور ایک مشہور عالم دین بننا چاہتا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں اپنے کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ صحن سے ہو کر چھت کی طرف دیکھا تو کل والی کیفیت دل میں محسوس کرتے ہی میرے قدم خود بخود گھر کے عقب کی جانب اٹھ گئے۔ گھر کے عقب میں جاتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گھر کے آس پاس اندھیرا نہیں بلکہ ہلکی ہلکی روشنی ہے، جس میں آس پاس کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں اور گھر کے چھت سے خوبصورت دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی چھت پر گیا تو میں تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے سامنے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چھت کے وسط میں ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کی سفید داڑھی تھی اور انہوں نے اپنے آگے ریل میں قرآن پاک رکھا تھا۔ یہ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں فوراً قرآن پاک کی عزت میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ شاید بزرگ نے میری آنکھوں میں میرے جذبات کو پڑھ لیا، تبھی مسکرا کر کہنے لگے، بیٹے، اب تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ تم اللہ کی کتاب سیکھنا چاہتے تھے، یقین کرو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف انسان کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تم چاہو تو میں تمہیں ہماری محفل میں لے کر جاؤں گا، اور اگر چاہو تو میں تمہیں یہیں پر روزانہ آ کر قرآن پڑھا دیا کروں گا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں بزرگ سے کیا کہوں۔ میرے جذبات اس وقت کیا تھے میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی فرشتہ اترا ہو جس کی ذمہ داری مجھے قرآن پڑھانا ہو۔ میں نے فرط جذبات میں ان کے ہاتھ چوم لیے اور سعادت سے آگے بڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں حیران تھا کہ چھت پر سردی نہیں تھی بلکہ ایک آرام دہ حدت تھی جس سے میرے جسم کو گرمی مل رہی تھی۔
बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे सूरह बकरा से कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया। मैंने ये सवाल भी ना किया, मैंने उनसे सवाल नहीं किया, हालांकि मैं सूरह यासीन तक कुरान पाक की तिलावत कर चुका था, मगर फिर भी मुझे नए सिरे से पढ़ाया जा रहा था। खैर, मैं खामोशी से सबक लेता गया। मुझे इस महफिल में इस कदर सुरूर आ रहा था कि सुबह की रोशनी अच्छी खासी फैल गई। तब बुजुर्ग ने मुझे कहा कि बाकी का सबक कल पढ़ेंगे, अब तुम अगले दिन आना। मैंने उनको शुक्रिया अदा किया, उनसे रुखसत ली और नीचे अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि भाभी की करख्त आवाज़ मेरे कानों से टकराई। हाँ, तो क्या आज भी घर की रोटियां तोड़ने का इरादा है? भाभी की आवाज़ सुनकर मैं हकीकत की दुनिया में वापस आ गया, क्योंकि मैंने जो देखा था वो इंतहाई खूबसूरत था, मगर शायद मैं भूल गया था कि घर की हकीकत तो वही तल्ख है जिसे मैं कुछ देर पहले भूल गया था। पर बुज़ुर्ग की नसीहत पर अमल करते हुए मैंने सब्र से काम लिया, भाभी से एक लफ्ज़ भी गिला न किया और घर से काम की खातिर निकल गया। मैं सारा दिन मुख्तलिफ़ जगहों पर फिरता रहा, मगर किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। कुछ लोगों को मेरे नमाज के औकात से मसला था, तो किसी को मैं कम उम्र और दुबला पतला लगा। कोई कहता कि इतनी सी सेहत के साथ तुम क्या काम करोगे। मायूस होकर घर वापस आ गया, मगर मैं जानता था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इससे बेहतर कुछ रखा होगा। मैंने खुदा से दुआ की कि वो मेरे घर वालों के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे, और यकीन जानिए कि ये दुआ भी रायगा नहीं गई। बजाय अपनी भाभीयों से गिला करने के, मैंने उनके लिए दुआएं करना शुरू कर दी और घर के हालात रफ्ता रफ्ता खुद ही बेहतर होते चले गए। मेरा कुरान पाक का सबक भी जारी था। मैं हर रोज़ छत पर जाता और आधा आधा घंटा कुरान पढ़ता रहता, यहाँ तक कि मेरे कुरान के 29 सिपारे मुकम्मल हो गए। ये जुमे का दिन था जब कुरान पढ़ते मुझे काफ़ी देर हो गई। सुबह की रोशनी फूटने लगी थी, सूरज तुलू होने लगा तो हल्की हल्की रोशनी छत पर पड़ी। उसी असना में मेरी नज़र उन बुज़ुर्ग पर पड़ी जो हवा में तहलील हो रहे थे। उनका वजूद ऐसे था जैसा मैंने कोई ख्वाब देखा हो और वो हकीकत ना हो, वो मादा ना हो, बल्कि कोई रोशनी की लहर हो जिसे मैं छूने की कोशिश भी करूं तो छू नहीं सकता। वो मुस्कुराते हवा में तहलील हो गए और मैं हक्का बक्का फ़िज़ा में देखता ही रह गया। इतने में भाभी आ गईं। वो मुझे नाश्ता करने का कह रही थीं। अल्लाह की कुदरत पर हैरान परेशान मैं छत से नीचे उतर आया। खैर, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे पहले ही दिन से था कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ना ही ये कोई इंसानी मखलूक है जो मुझे कुरान पाक पढ़ाने बाकायदगी से आती है। लेकिन आज जो मुज़ाहिरा मैंने देखा था वो नाकाबिले यकीन था। लेकिन उस हस्ती से मेरी इतनी तो बातचीत थी कि मैं अदब के दायरे में रहकर उनसे ये पूछ सकता कि उनकी हकीकत क्या है। चनाचे मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगला दिन हुआ। बेताबी से तहज्जुद के वक्त उठकर मैं छत पर गया। वो बुज़ुर्ग मामूल के मुताबिक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने सलाम के बाद उनसे अर्ज़ किया, हज़रत, मैंने आपसे कुरान मुकम्मल किया है, आप मुझे अपनी हकीकत तो बता दीजिए। मेरी बात पर वो मुस्कुरा उठे, मेरे सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखा और बोले, मेरा नाम याकूब है और मैं इस दुनिया का बासी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे उस्ताद की तरफ से तुम्हें कुरान पढ़ाने आया था, और चूँकि तुमने बासादत ये कुरान मुकम्मल किया है तो मैं तुम्हें इसका इनाम भी देना चाहूँगा। ये कहकर बुज़ुर्ग ने अपनी हथेली पर एक पत्थर रखा जो चमकदार और बहुत ही खूबसूरत था। इसका रंग चमकदार था और ये बहुत खूबसूरत था। मैंने वो पत्थर अपने पास रख लिया और उसके बाद तो जैसे करामात का एक सिलसिला शुरू हो गया। मैं जहाँ जाता मेरे साथ गैर मामूली वाक़यात होते, मगर इस सब के बीच में बहुत सुस्त हो गया। कुरान पाक की तालीम जो मैंने हाल ही में मुकम्मल की थी वो रफ्ता रफ्ता मैं भूलने लगा। हालांकि मेरा ख्वाब आलिम दीन बनने का था। इसके बाद मुझे कुरान पाक की तफसीर पढ़ना थी, मगर उन करामात की तरफ से दी हुई आसानियों ने मुझे काहिल बना दिया। तभी एक दिन मैं सुबह के वक्त उठा तो मेरी जेब में वो पत्थर नहीं था। मैंने उस पत्थर को ढूंढने की लाख कोशिश की, मगर वो होता तो मिलता। मैंने इससे यही नतीजा अखज़ किया कि अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, मगर मुझे मेहनत से दूर होता देखकर अल्लाह ने वो करामत मुझसे छीन ली। तभी मैंने एक अच्छी नौकरी तलाश की और अब की बार मुझे धुतकारा नहीं गया। मैं एक मौल्लिम के मुआविन के तौर पर तैनात हो गया था और मेरी तनख्वाह 40 रुपये माहाना मुकर्रर हुई। उन दिनों 40 रुपये अच्छे खासे होते थे और मेरे लिए ये 40 रुपये ही बहुत थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई से अपने कारोबार का आगाज़ किया। फिर अल्लाह ने बरकत दी
اور میرے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ زندگی کے اس مقام پر جب میرے پاس سب کچھ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ایک اچھی بات ہے، لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بنا محنت کے اسے غیب سے مدد ملے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے۔ محنت کرنے والا بے شک اللہ کا دوست ہوتا ہے اور محنت میں ہی عظمت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔